اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ سورہ آل عمران کی آیت 180۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ان مومنوں کو جو میدان احد میں چوٹ کھانے کے بعد، زخمی ہونے کے بعد اور غلطی کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے باوجود اپنی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے جو فتح تھی اس کو شکست میں بدل گیا اور 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہو گئے، ان کے دانت مبارک بھی شہید ہوئے، اور اتنی بھگدڑ مچ گئی۔ خالد بن ولید نے موقع پا کر حملہ کیا اور اس طرح سے جیتی ہوئی بازی پلٹا دی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان مومن بندوں کو جنہوں نے اتنی ہزیمت اور اتنی مشکل کے باوجود پامردی کا مظاہرہ کیا، ہمت نہیں چھوڑی، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی پکار پر لبیک کہا، اور ان میں جو لوگ نیکوکار ہیں، تقوی رکھتے ہیں، اللہ کے وہاں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ جن سے لوگوں نے کہا تھا کہ تمہارے خلاف فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، تو یہ سن کر ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ آخر کار وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر نہ پہنچا اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی ان کو حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ دراصل وہ شیطان تھا جو تمہیں اپنے دوستوں سے تمہیں ڈرا رہا تھا، لہٰذا تم آئندہ انسانوں سے نہیں ڈرنا، مجھ سے ڈرتے رہو۔ اگر تم حقیقت میں اپنے ایمان کے اوپر قائم ہو اور تمہارے اس دعوے کے تم اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہو، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ کے اوپر پوری قوت کے ساتھ بھروسہ کرو، اور وہی تمہارا مددگار ہے، اور وہ تمہیں کبھی ذلت کا شکار نہیں ہونے دے گا۔ اور اے نبی، جو لوگ آج کفر کی راہ میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں، ان کی چلت پھرت
آپ کو پریشان نہ کرے، یہ اللہ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کا یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں۔ ہم تو انہیں ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ بارے گناہ خوب اٹھائیں، اور پھر ان کے لیے سخت ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ مومنوں کو اس حالت میں کبھی نہ رہنے دے گا جس میں تم لوگ اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک کو ناپاک سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب کی اطلاع دے دے، سوائے اس کے کہ اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے جس کو وہ منتخب کر لے، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور اللہ کے راستے پر چلتے رہو گے تو اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ یحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ ہوا خیر، جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، اس خیال میں نہ رہے کہ ان کی یہ بخیلی ان کے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں بہت ہی بری ہے۔ جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ اور آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اپنی پوری حمایت کا یقین دلا رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ مالک کے ہاں خلوص اور سچائی کی قدر ہے، اور وہ اپنے ان بندوں کو جو مشکل میں اور خوشی میں ہر حال میں اپنے رب کے ساتھ بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنے تعلق کو مضبوط اور اس کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزت سے سرفراز کرتا ہے اور آخرت میں بھی ان کو کامیابی اور کامرانی سے سرفراز کرتا ہے، بادشاہت جنت کی ان کو دیتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المؤمنین۔